آئیں یرمیہ کی کتاب پر ایک نظر ڈالیں۔ یہ الہامی کتاب یرمیہ نبی نے لکھی اور یہ بائبل کی بڑی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یرمیہ کی کتاب میں پیشگوئیوں کے ساتھ ساتھ یرمیہ نبی کے ذاتی تجربات اور احساسات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ یرمیہ نبی کاہنوں کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی یہوہ خدا نے انہیں ایک خاص کام کے لیے چنا۔ وہ ایک تحقیق دان اور تاریخ دان تھے۔ انہوں نے یرمیہ کے علاوہ یہ کتابیں بھی لکھیں، پہلا سلاطین، دوسرا سلاطین اور نوحہ۔ وہ تقریباً 25 سال کے تھے جب یہوہ خدا نے انہیں نبی بنایا۔ یہ 647 قبل مسیح میں ہوا، یعنی اسرائیل کی سلطنت کی تباہی کے تقریباً 90 سال بعد۔ اس وقت حالات کافی خراب تھے کیونکہ طاقتور قومیں اس علاقے پر قبضہ کرنے کے چکر میں تھیں۔ یرمیہ نے تقریباً 67 سال یعنی 580 قبل مسیح تک نبوت کی۔ انہوں نے ان بادشاہوں کے دور میں نبوت کی، نیک بادشاہ یوسیہ اور برے بادشاہ یہوآخز، یہویکیم، یہویاکین اور صدقیہ۔ یرمیہ کو نبی بنے تقریباً 40 سال ہو چکے تھے جب 607 قبل مسیح میں یروشلم اور ہیکل کو تباہ کیا گیا اور یہودیوں کو اسیر کر کے بابل لے جایا گیا۔ بعد میں یرمیہ کو مصر لے جایا گیا جہاں وہ نبی کے طور پر خدمت کرتے رہے۔ یرمیہ کی کتاب کی تحریر 580 قبل مسیح میں مکمل ہوئی، یعنی یروشلم کی تباہی کے 27 سال بعد۔ ناہوم، حبقوق، عبدیہ اور حزقیل نبی نے بھی یرمیہ کے دور میں الہامی کتابیں لکھیں۔ دانیال نبی بھی اسی دور میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب 536 قبل مسیح میں مکمل کی۔ یرمیہ کی کتاب میں 52 باب ہیں۔ اس میں واقعات کو تاریخی ترتیب سے نہیں بلکہ موضوع کے حساب سے لکھا گیا ہے۔ کتاب کے پہلے باب میں یہوہ خدا نے یرمیہ کو نبی بنا کر انہیں تباہی کا پیغام دینے اور بحالی کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ 2 سے 24 باب میں یہوہ خدا نے یروشلم کے لوگوں کو سزاوار ٹھہرایا کیونکہ وہ بت پرستی اور تشدد جیسے برے کام کر رہے تھے۔ یہوہ خدا کے حکم پر یرمیہ نبی نے مٹی کی سراہی توڑ دی تاکہ یہ ظاہر ہو کہ خدا یہودیوں کو ان کی بری روش کی سزا دے گا۔ 29 سے 34 باب میں جلاوطن یہودیوں کو تسلی بخش پیغام دیا گیا۔ یہوہ نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے وفادار بندوں کو یروشلم واپس لائے گا اور داؤد کے ساتھ اپنے عہد کے مطابق ایک ابدی بادشاہت قائم کرے گا جس میں نیکی کا راج ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں دانیال نبی یرمیہ کی کتاب سے یہ جان پائے کہ یروشلم 70 سال تک برباد رہے گا اور وہ وقت دور نہیں جب جلاوطن یہودی اپنے وطن لوٹیں گے۔ بہت سے ابواب میں بتایا گیا ہے کہ یرمیہ نبی نے یہوہ خدا کا پیغام سنایا حالانکہ انہیں سخت اذیت پہنچائی گئی۔ باب نمبر 36 میں یرمیہ نے اپنے منشی باروک سے ایک تمار پر یہ پیغام لکھوایا کہ یہوہ خدا یہودیوں اور دوسری قوموں کو تباہ کرے گا۔ یہ پیغام سن کر بادشاہ یہویکیم نے تمار کو کاٹ کر آگ میں جلا دیا، لیکن یہوہ کے کہنے پر یرمیہ نے اسے دوبارہ لکھوایا۔ باب نمبر 38 میں بتایا گیا ہے کہ یرمیہ نبی کے دشمنوں نے انہیں کیچڑ سے بھرے حوض میں ڈال دیا تاکہ وہ مر جائیں، مگر بعد میں یہوہ کے ایک بندے عبد ملک نے انہیں وہاں سے نکال لیا۔ یرمیہ کی کتاب میں بہت سی قوموں کے خلاف سخت سزا سنائی گئی، جیسے کہ مصر، فلسطین، مواب، امون، ادوم اور بابل۔ انہیں خدا کی قوم سے دشمنی کرنے کی وجہ سے سزاوار ٹھہرایا گیا۔ یرمیہ نبی نے اپنی کتاب میں شہر یروشلم کی تباہی سے پہلے کے حالات، بابل کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی اور اس کے نتائج کے بارے میں بھی لکھا۔ یرمیہ کی کتاب کو پڑھتے وقت غور کریں کہ یہوہ نے برے لوگوں کو سزا سنانے کے ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کو امید کیسے دی۔ یرمیہ نبی نے اذیت کے باوجود یہوہ کا پیغام کیسے سنایا اور یہوہ نے کیسے ظاہر کیا کہ وہ ایک بادشاہت قائم کرے گا
جس میں نیکی کا راج ہوگا۔